اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ بہت ہی بابرکت اور عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی تیسری شب قدر یعنی کہ 25ویں رمضان کے دن کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 25 رمضان کے دن کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو مناسب ٹائم ملے، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اہل اسلام کی پریشانیوں کی عمومی وجوہات دین سے دوری، اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور سنت کی خلاف ورزی ہے۔ بقا کو چھوڑ کر فنا ہونے والی دنیا کی پوجا، نفس پرستی، اللہ کی رضا کی بجائے اپنی رضامندی کی حصول کی کوشش کرنا، کتاب اور سنت کو خود پر نافذ کرنے کی بجائے اسلام کو اپنی مرضی کے زاویے سے دیکھنا، اپنی سہولیت کے لیے دین میں نرمی اور آسانی پیدا کرنے کی کوشش اور اصلاح کرنے والے سے یہ امید رکھنا کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق دین اور شریعت کو بیان کرے۔ روحانی علاج کے سلسلے میں دنیا بھر میں موجود بہنیں اور بھائی رابطہ کرتے ہیں۔ اکثریت کا مسئلہ ذہنی پریشانی اور بے سکونی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جب شیطان ذہن پر حاوی ہوتا ہے، پھر میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد کی نافرمانیاں، نماز میں دل نہ لگنا، کاروبار میں بے برکتی، شادی اور نکاح میں رکاوٹ، صحت کی خرابی، دماغی کیفیت میں رد و بدل اور بہت کچھ۔ جب کسی کے دل سے رحمت اٹھ جائے، احکام الہی کی خلاف ورزی شروع ہو جائے، تو پھر شیطان اپنے راستے بنا لیتا ہے۔ اس ساری کیفیت کو ہمارے لوگ جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جادو نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان ساری پریشانیوں سے نجات کے لیے قرآن اور سنت کے مطابق اور اولیاء کے فرامین پر عمل کر کے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر ان مسائل میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر 1.25 لاکھ کلمہ پڑھنے کی ہدایت کر دی جائے اور قرآن کریم کی لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کو بتا دی جائیں تو وہ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جب بندہ نماز کے لیے وضو کرنے کو تیار نہیں تو وہ لمبے لمبے وظائف کیسے کرے گا؟ ایسوں کو ابتدائی طور پر توبہ استغفار کی طرف لایا جائے تاکہ اس کی دل کی حالت بدلے اور وہ ہدایت پالے۔ تمام ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ توبہ استغفار کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں کثرت سے استغفار کیا جائے اور تیسرے کلمے کا کثرت سے ورد کیا جائے تو انسان کی تمام ذہنی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان کی 25ویں دن یعنی کہ 25ویں رمضان کے دن تیسرا کلمہ پڑھنے کا ایک خاص اور مجری وظیفہ بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس کلمے میں سب سے پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر یعنی کہ یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ تسبیح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے منسوب ہے۔ اسی طرح اس میں کلمہ طیبہ کی جز شامل ہے یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح، حمد اور اللہ کا معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف اور اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ اسی طرح علماء اکرام نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا
اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا تو انہوں نے سبحان اللہ پڑھتے ہی عرش اٹھانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے تو ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم ہوا۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبریل علیہ السلام آ گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور اس طرح پڑھنے لگے کہ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آ گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ تو ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانیاں، عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، ہر روحانی مسئلے کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ تو ذہنی، کاروباری اور بد اثرات کے مسائل کے لیے آپ نے نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور اسی طرح آپ نے اس عمل کو نماز عشاء کے بعد بھی لازم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو تو سامعین آپ نے 100 مرتبہ کلمہ کا ورد کرنا ہے اور 100 مرتبہ ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو درود پاک آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے کیونکہ اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس کی زیادہ برکات ہے۔ رمضان کے 25ویں دن آپ نے یہ 2 تسبیحات ضرور پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ تمام فوائد حاصل ہوں گے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کیے۔ آپ کو ذہنی سکون ملے گا، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور بھی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں اقار کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔